شریف خاندان کا ایک اور باب بند ہوا۔ ملک کے اہم معاشی اور سیاسی خاندان اتفاق گروپ کے سربراہ اور شریف خاندان کے جد میاں محمد شریف کی اہلیہ آپا شمیم اختر بھی جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یوں شریف خاندان کی یادوں کا ایک اہم باب بند ہو گیا۔ آپا شمیم اختر میاں نواز شریف کی مزاحمتی سیاست اور میاں شہباز کی مفاہمتی سیاست کا واحد مرکز ثقل تھی۔ دونوں کی والدہ ہونے کے باعث ان دونوں کے گل و شکووں کی آخری اپیل انہی کے پاس آتی تھی۔ عام طور پر وہ شہباز شریف کو بڑے بھائی سے رعایتیں لے کر دینے میں ممد و معاون ثابت ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی دادی ہونے کے سبب دونوں میں انصاف کرنے والا واحد فورم تھی۔ ایک موقع پر جب حمزہ کو اپنی دوسری بیوی خاندانی تقریبات میں لانے کی اجازت نہیں تھی، آپا شمیم نے حمزہ کو اسے لانے کی اجازت دے کر حمزہ شہباز کا حوصلہ بڑھا دیا۔ آپا شمیم اختر آخری دنوں میں یادداشت کھو بیٹھی تھی، مگر میاں نواز شریف روزانہ والدہ کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ والدہ اپنے بیٹے نواز شریف کو اپنا بھائی سمجھنے لگتی اور ان سے اپنی بچپن اور والدین کی باتیں کرتی۔ میاں نواز شریف آخری سانس تک والدہ کا دل بہلاتے رہے اور ان کے علاج معالجے اور ادویات و کھانے کا خود خیال رکھتے۔ جاتی عمرہ میں میاں شریف اور بیگم شمیم الگ گھر میں رہتے تھے۔ بیگم شمیم بیمار ہوئی تو میاں نواز شریف انہیں اپنے گھر لے آئے اور اپنے ساتھ والے کمرے میں رکھا۔ میاں صاحب لندن میں تھے جبکہ والدہ جاتی عمرہ، تو روزانہ ان کے ڈاکٹروں سے بات کرتے، مریم نواز سے ان کی ادویات اور علاج معالجے پر بات چیت کرتے۔ بعد ازاں لندن گئے تو انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ خود ان کا خیال رکھ سکیں۔ اچھے وقتوں کا ذکر ہے کہ اب میاں نواز شریف کی دوسری وزارت عظمیٰ کا دور تھا۔ میاں صاحب ہر ویکینڈ پر اپنے والد میاں شریف سے ملنے اسلام آباد سے جاتی عمرہ لاہور آتے۔ اتوار کو میاں شریف اور شمیم اختر کے گھر سارے خاندان کی میٹنگ ہوتی۔ عام طور پر میٹنگ گھر کے گول کمرے میں ہوتی جہاں فرشی نشست جمتی اور کبھی شب دیگ اور کبھی مٹن پلاؤ یا پالک گوشت کی دعوت کا انتظام ہوتا۔ بعد ازاں کشمیری گلابی چائے سے سب مہمانوں کی تواضع ہوتی۔ گول کمرے کی اس نشست میں خاندانی اور سیاسی فیصلے ہوتے۔ اسی زمانے میں ابا جی کی اصطلاح مشہور ہوئی، مطلب یہ تھا کہ ملک کے فیصلے ابا جی یعنی میاں شریف کرتے ہیں۔ بہرحال ان تمام محفلوں کی میزبان شمیم اختر المعروف آپا جی ہوتی۔ فیصلہ کن کردار تو میاں شریف کا ہوتا تھا، مگر آپا شمیم کا ووٹ بھی ہر معاملے میں اہم ترین ہوتا تھا۔ شریف خاندان کی خواتین کلثوم نواز، مریم نواز اور آپا شمیم اختر کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو بیگم شمیم اختر ان دونوں کی نسبت غیر سیاسی اور خاموش طبع تھی۔ وہ بیٹوں، پوتیوں اور پوتیوں کی سیاست میں خیر سگالی اور دعاؤں تک محدود تھی، جبکہ بیگم کلثوم نسبتاً زیادہ متحرک اور خاوند کو روزانہ کی بنیاد پر ایڈوائس فراہم کرتی تھی۔ مریم نواز نے بھی اپنی والدہ کے اس رول کو برقرار رکھا اور والدہ سے ہٹ کر خود بھی اپنے لیے سیاسی کردار بھی طے کروا لیا۔ بیگم شمیم اختر خاندان کی روایتی والدہ کی طرح تھی، سب کے لیے سراپا شفقت اور خاندان کے اتحاد کی علامت۔ میاں شریف اپنی وفات سے پہلے میاں نواز شریف کو خاندان کا سربراہ مقرر کر گئے تھے۔ بیگم شمیم اختر بھی خاندانی مشوروں کے حوالے سے میاں نواز شریف کے حتمی فیصلوں کو تسلیم کرتی رہیں، تاہم چھوٹے موٹے خاندانی گلے شکووں کی تدارک کے لیے وہ اپنا کردار بخوبی نبھاتی رہی۔ بیگم شمیم اختر کو اپنے بھائی بیڈن روڈ والے عبدالحمید بٹ سے بہت پیار تھا۔ اپنے بیٹے عباس شریف کی شادی بھی اپنے اسی بھائی کی بیٹی سے کی۔ آخری دنوں میں اپنی یادداشت کھونے کے دنوں میں اسی بھائی کو بہت یاد کرتی رہیں۔ مریم نواز شریف کے بقول میاں نواز شریف کو اپنا وہ بھائی تصور کرتے ہوئے باتیں کرتی رہتی۔ بیگم شمیم اختر کی رحلت بیمار نواز شریف کے لیے ذاتی المیہ کے ساتھ ساتھ ایک خاندانی المیہ بھی ہے۔ خاندان کے اتحاد کی علامت کی موت سے بظاہر خاندانی اتحاد پر کوئی فوری اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن رشتوں کو مضبوط کرنے والی زنجیر ٹوٹنے سے بہرحال کمزوری تو آتی ہے۔ جاتی عمرہ کے چھوٹے سے خاندانی قبرستان میں میاں شریف، میاں عباس شریف، کلثوم نواز شریف کے ساتھ بیگم شمیم اختر بھی وہیں دفن ہوں گی، اور جس طرح باقی قبروں پر روزانہ سرخ اور زرد پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، بیگم شمیم اختر بھی گلپوشی سے سرفراز ہوں گی۔ شریف خاندان نے کسی خاندانی شادی کی تقریب میں شرکت کرنی ہو یا کسی جلسے میں جانا ہو، وہ پہلے جاتی عمرہ کے ان قبور پر حاضری دیتے ہیں اور پھر تقریب میں جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی سوئی ہوئی ماں کو یہی سے سلام کر کے رخصت ہوا کریں گے۔